رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاصل نہیں ہوا، بس حالات کے پیش نظر چند میں باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے قیمتی وقت سے زیادہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی دنیا کی فکر ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت ہے جنہیں دین کی زیادہ فکر ہے، لیکن ایسے زیادہ لوگ ملتے ہیں جن کے سامنے پھول ہے، جن کے سامنے ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے۔ تو جب ان کا مقابلہ آتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کو ٹھوکروں میں اڑا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، ہمیں تو صرف ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چائے نوشی کرنا ہے، ہم تو تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے بحث نہیں کرتے ہیں، وہ ہم سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہوتا رہا تو آج کیوں نہیں کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے، ہر نبی کے زمانے میں رسول پاک اور ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کرنے والے پیدا ہوتے رہے، لیکن وہاں مخالفت کا جواب دینے والے بھی ہوئے۔ ہر وقت میں یہ دیکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت شیس علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، غرض کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلانے والے لوگ بھی ہوئے، لیکن ان کے ماننے چاہنے والے اگرچہ گنے چنے لوگ ہوئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ماموں ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بھانجا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، بس انہوں نے یہی دیکھا کہ جو دین ہمیں ہمارے نبی دے رہے ہیں اس کی مخالفت میں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے، تو ہم کس دور رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا ہے جو امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امام ہے، تو ان کی شان میں یا ان کے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بتاؤ وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے باپ کی گستاخی تو برداشت نہ کر پائے، ہم اپنی ماں کی گالی تو برداشت نہ کر پائے، تو ہم یہ کیسے آدمی کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ صحابہ کے رسول پاک کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس ایسے موقع پر ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے کہ اب دیکھا جائے یہ ایمان کی حرارت سے جواب دیتے ہیں یا دنیاوی رشتہ داری سے جواب دیتے ہیں۔ ہم کوئی رشتہ داری نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ بد مذہب ہو گیا ہے، بد مذہب کہتے کس کو ہیں؟ بد مذہب وہ جس کی ابھی بد مذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا تآکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم، کہ نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ بد مذہبوں کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا۔ اب تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، چند صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد وہ دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
نہ ہم ان کو تھوڑا سمجھا کے اگر نہیں سمجھتے ہیں تو معاشرے سے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرموا صحابی فإنہم خیرکم، کہ میرے صحابہ کی تعظیم کیا کرو کہ تم میں سب سے بہتر میرے صحابہ ہیں۔ یہ رسول پاک فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، اب حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ارے یہ تو حدیث پاک ہے، اور آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن نے بھی گواہی دی ہے، قرآن نے بھی ان کے خطبے پڑھے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی طرف، یہ صحابہ کرام کی شان میں یہ باتیں ہیں۔ تو ذرا سا بتاؤ کہ آج کل کا ایسا آدمی جس کو نہ کہیں مدرسے کے مین سے وہ واقف ہو، نہ وہ شخص جس نے مدرسے کا زینہ دیکھا ہو، اگر ایسا شخص تمہیں کہے کہ دیکھو امیر معاویہ نے تو حضرت علی کی شان میں ایسا کیا، انہوں نے تو ایسا کیا، انہوں نے تو ایسا کیا، اگر یہ کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج کل کا ہمیں کیا سکھائے گا؟ جسے وضو کا طریقہ نہ معلوم ہو، جسے نماز کا ڈھنگ نہ معلوم ہو، جو نماز کے جواب میں یہ کہتا ہو کہ امام علی مقام نے سجدہ کر لیا اب ہماری نماز ہو گئی، ایسا جواب دینے والا کیا کبھی تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی رہنما ہو سکتا ہے؟ اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ان سے ہمیں دور کرتے ہیں، ہم نے کب دور کیا؟ ہمیں تو امام علی مقام نے یہ سبق سکھایا ہے، امام حسن مجتبی نے یہ سبق سکھایا ہے۔ اب یہ آج کل کے لونڈے یہ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ حضرت امام حسن مجتبی سے زیادہ سمجھدار ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دونوں کو برحق سمجھتے ہیں اور یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ اب ذرا سوچے حضرت امام حسن مجتبی کا معاملہ آیا، جب حضرت علی کے وصال کے بعد ان کی تختہ نشینی کی بات آئی تو آپ نے 3 شرائط رکھے، 3 شرائط پر حضرت امیر معاویہ کو امیر المؤمنین انہوں نے تسلیم کر دیا۔ تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خود وہاں تشریف لے گئے اور ساری شرطیں، تینوں شرط رکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب ذرا بتاؤ آج کل کا وہ کہنے والا کہ ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، سب سے پہلے تم امام حسن کے سے دور ہو رہے ہو، ان کے فرمان اور ان کے طریقے سے دور ہو رہے ہو، ذرا سوچے۔ اور اب کہتے ہیں امیر معاویہ نے یہ کیا وہ کیا، استغفر اللہ، بعض کی زبان تو اتنی نکل گئی کہ انہوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ، جن صحابہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، ولا تسبہم، ان کو گالی مت دو، اس لیے کہ میرے صحابہ وہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تم خرچ کر دو، سونا تم امداد کر دو، تب بھی میرے صحابہ کے ایک جو، ان کی ایک مٹھی سے نکلے ہوئے جو کے برابر تم ہو نہیں سکتے ہو، نہ تمہارا صدقہ ان کے برابر ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور آج کل کا لونڈا جو یہ کہتا ہے اور لوگ ایسے پیدا کرتا ہے، پیسوں سے خریدا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر تمہارے حق اندر حق کوئی ہے، اگر تم کچھ بولنا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر یہ ہے کہ تم صحیح ہو، تو پیسوں سے خریداری کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے امام احمد رضا نے تو بریلی کی دھرتی پر قلم چلایا ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ دیکھو کہیں پیسہ نہیں دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آخر پالیسیاں چل رہی ہے، یہ ایسی پالیسیاں ہیں، صرف آپ سے آپ کا ایمان چھینے جائیں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی ناپاک سازشیں رچتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت رسول پاک تھا، آپ سوچے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنی ہادا سید، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے
سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمان کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا. اس کے ذریعے مسلمان کے لعل اللہ بہ ان یصلح بہ فئتین بین فئتین من المسلمین، کہ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہ میں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا؟ حضرت امام حسن مجتبی جب چھوٹے تھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنا ہو تو دیکھو، جب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی تخت نشینی کا معاملہ آیا تو کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں گروہ میں صلح کا راستہ نکال دیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ میرے رسول پاک تو دونوں گروہ کو مسلمان کہے، اور آج کا نوجوان یہ کہے کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے مسلمان کہا ہے تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا وعدہ فرما دے. آپ سوچے کہ یہ سارے فرقے نکل رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پیسہ مل رہا ہے، اس لیے کہ انہیں دنیاوی آشائش مل رہی ہے. ہماری آزمائش ہے، بھلے ان کو آشائش مل رہی ہو، ہمیں ایسوں سے بچنا ہوگا، ایسوں سے دور رہنا ہوگا. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، کہ ایک ہی جنت میں جائے گا. ذرا سوچے اب یہ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ نیچریوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، قادیانیوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، آج کے وہابی کو نہیں جانتے ہیں، آج کے دیوبندی کو نہیں جانتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کر کے کافر ہو گئے ہیں. اور ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا اب وہ فرقے وجود میں آ رہے ہیں. اب ہمیں بچنا ہوگا، چوکنا رہنا ہوگا. کیسا چوکنا؟ جیسا اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آپ سوچیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا من ہے یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پہلا فرقہ کون سا ہے، وہ دوسرا فرقہ کون سا ہے، وہ 40واں 50واں فرقہ کون سا ہے، وہ 72 فرقے کون کون ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اگر یہ ہمارے ذمے پر آتا کہ تلاشا جائے جن سے بچنا ہے تو زندگیاں ختم ہو جاتی. ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کون چور ہے، کون شاہ ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیکیوں کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، کون ہمارا رہبر ہو سکتا ہے. ہمیں تلاشتے تلاشتے پہچانتے پہچانتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جوتیوں کے نیچے آنے والے ذرات ہمارے سروں کے تاج ہو، قربان جائے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں من ہے یا رسول اللہ؟ وہ 73واں فرقہ کون ہے، وہ ناجی فرقہ کون ہے، جو جنت میں جانے والا وہ کون ہے؟ بس اس کو بتا دیجئے، ہم ویسے چلتے رہیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمیں نہیں پرواہ ہے پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، 72 تک کی فہرست کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں وہ بتا دیجئے جس پر ہمیں چلنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی طریقہ جنت کا ہے. اب ذرا سوچے. اب یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ بھی عرض کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سوال ہوا تو رسول پاک نے کسی بھی صحابی کو مستثنا نہیں کیا، کسی کو الگ نہیں کیا، بلکہ آپ سنگولر اور پلورل کو جانتے ہو، ایک وچن اور بہو وچن کو جانتے ہو. جب سب کے لیے بولا جاتا ہے تو اصحابی کہا جاتا ہے، اگر ایک کے لیے کہا جاتا ہے تو صحابی کہا جاتا ہے. میرے آقا نے وہاں فیصلہ کر دیا اصحابی بول کر کہ تمام صحابہ جو ہے ہدایت کے ستارے ہیں، جو بھی ان کی بنتا ہے کیا میرے معاویہ کو الگ کرے،
کس کو حق بنتا ہے عمر ابن العاص کو الگ کرے؟ کس کو حق بنتا ہے ابو ذر غفاری کو الگ کرے؟ کس کو حق بنتا ہے سعد ابن وقاص کو الگ کرے؟ کس کو حق بنتا ہے صدیق اکبر کو الگ کرے، عمر فاروق کو الگ کرے؟ یہ کسی کو حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تو ہم لوگ کا ایمان یہی ہے کہ تمام صحابہ بھلائی پر ہے اور ان کی ابتدا ہمیں کرنی ہے۔ تو میرے دوستو ذرا سوچے تو صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ذرا سوچے کہ یہاں پر ما انا علیہ اتنا کافی تھا کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں؟ بہترین نمونہ ہے کہ نہیں؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بہترین آئیڈیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پھر بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، تو کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ جو طریقے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے وہ طریقہ کافی نہیں تھا؟ بالکل کافی تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے تھے کہ کچھ شیعہ بھی پیدا ہوں گے، کچھ رافضی پیدا ہوں گے، اس میں تفضیلیہ بھی ہوں گے، اس میں تبرعی بھی ہوں گے، اس میں گالی گلوچ کرنے والے بھی ہوں گے، اس میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی امیر معاویہ پر انگلی اٹھائیں گے، کبھی عمر ابن العاص پر انگلی اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے وہاں صرف اپنے طریقوں کو باقی نہ رکھا، بلکہ فرما دیا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ بتاؤ ذرا، اب صحابہ کے بارے میں تو رسول پاک یہ فرمائے، اور یہ لوگ ہیں کہ چھانٹتے پھرے کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سوچیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میٹنگ ہونے لگی، اور جن کے گھر میں میٹنگ ہوئی تو 4-5 صحابہ پہلے جمع ہوئے، پھر لوگوں میں اعلان کیا گیا، تمام صحابہ کرام حاضر ہوئے، سب نے متفق علیہ فیصلہ کیا کہ ہمارے امیر ہوں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب سب میں یہ اعلان ہو گیا، سب نے تسلیم کر لیا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہمیں منظور ہے، وہی ہمارے امیر ہوں گے، تو حضرت صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر ایک نظر دوڑائی تو آپ نے حضرت زبیر ابن عوام کو نہیں پایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے تھے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا میں زبیر کو نہیں دیکھتا ہوں، کیا ہے؟ ان کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر کو بلایا گیا، اور جب وہ مسجد میں حاضر ہوئے تو فرمایا اے زبیر، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی ہو، اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہو، تو مجھے امید ہے کہ تم مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کے باعث نہ ہوں گے۔ تو حضرت زبیر نے یہی فرمایا، عرض کیا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زبیر نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نظر دوڑائی، فرمایا میں علی بن طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں حضرت علی نہیں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو کچھ لوگ گئے، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی بھی مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے بھی یہی کہا کہ اے علی ابن طالب، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی بھی ہو اور ان کے داماد بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں میں کوئی پھوٹ نہ پڑے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق وہی جواب دیا تھا جو حضرت زبیر ابن عوام نے دیا تھا۔ انہوں نے یہی عرض کیا تھا، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں، بس میں تو حاضر ہوں، آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تسلیم۔ اور مدارج النبوہ کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی اتنے پر خاموش نہیں رہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یستأخرک، کون ہے رسول پاک نے جن کو آگے کر دیا ہے، آپ کو آگے۔ اب اگر
جو شیعہ نامی یا شیعہ نما شخص ہوتا ہے، اپنے آپ کو رافضی کہتا ہو، چاہے تفضیلیہ میں شمار کرتا ہو، چاہے تبرعی میں شمار کرتا ہو، چاہے یہ کہتا ہو ہم علی علی والے ہیں، ہم مولا مولا والے ہیں، ارے تم کیا جانو علی علی کیا ہوتا ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے علی علی کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی خود تسلیم کر رہے ہیں، تو اگر وہ ایسا دعویٰ کرے اور حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے تو سب سے پہلے وہ حضرت علی کا گستاخ ہے، کیونکہ حضرت علی تو فرمائے کہ اے امیر المومنین تمہیں کون پیچھے کر سکتا ہے؟ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ تمہیں جب رسول پاک نے آگے کر دیا کون ہے جو تمہیں پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ حضرت علی کے نام پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت علی کا باقی ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ ہونا ہوگا۔ تو جب حضرت علی کا رہا ہی نہیں، حضرت علی کے فرمان پر نہ رہا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجتن پاک کے نام پر کچھ کام کر رہے ہو؟ غلط ہے میرے دوستو۔ جو ہمارا ایمان ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اور امام احمد رضا کی کتابوں سے بالکل صاف اور ظاہر و باہر ہے۔ یہ لوگ کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو گالی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مولوی احمد رضا کہتے ہیں۔ ارے تم مولوی احمد رضا کہتے ہو، لیکن میرا رب قدیر فرماتا ہے الذین منکم الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہیں اور جو ایمان لائے اور جن کو ہمیں علم دیا اس کے درجات ہم دیتے ہیں، اس کو درجات دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ، کسی مجاور کو علم دیا گیا ہے، کسی مجاورے کو جو کڑا پہنتا ہو اور جو بڑی بڑی مالا پہن رہا ہو، وہ کیا علم جانے؟ اسے کیا معلوم کہ چاندی کتنا پہننا چاہیے؟ اسے کیا معلوم کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے؟ اسے کیا معلوم کہ سنت رسول کا مزاج کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا؟ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے۔ فرما دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، کیا علم رکھنے والے اور جو بے علم ہے، کورے ہیں، ان پڑھ ہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو کہاں بریلی کے احمد رضا اور کہاں گالی گلوچ کرنے والے مجاور؟ میرے دوستو، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے جو بتا دیا ہو، حدیث نے جو بتا دیا ہو، اور اس سے اخذ کر کے فقہائے کرام نے جو بتایا ہو، ائمہ مجتہدین نے جو بتایا ہو۔ آج ہم تو حنفی ہے نا، ہم سب حنفی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا شعار وہ ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان وہ ہے کہ تفضیل الشیخین حب الختنین والمسح علی الخفین، کہ جو تفضیل الشیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ میں افضل ماننا، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ دوسری پہچان ہے حب الختنین، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں سے دل سے محبت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اور والمسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو ذرا بتائیں تو صحیح، یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے؟ وہاں تو ہمیں تفضیل سکھائی جا رہی ہے، ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، آج اس دور میں ہمیں ایک سچے اور پکے رہبر کی ضرورت ہے، جہاں ہم یہ پہچاننا، جہاں ہمارے لیے معلوم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرف جائیں کس طرف نہ جائیں۔ تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کسوٹی کو ناپنا ہے، اس کسوٹی کو دیکھنا ہے، اس راستے کو دیکھنا ہے۔ تو وہ راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو راہ خدا ہے، جو راہ الہ العالمین ہے، جو راہ جنت ہے، جو راہ کامیاب ہے، جو راہ فلاح ہے، وہ راہ کون سی راہ ہے؟ حضور محدث کبیر کی راہ، کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بد مذہب سے ایک ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ تو ایسے بد مذہب ہمارے درمیان پیدا ہونے لگے ہیں کہ کبھی اب تک تو وہابی
وہابی دیوبندی سے ہم لوگ پریشان تھے پہچانے، لیکن اپنوں میں اب کچھ صحابہ کو گالی دینے والے پیدا ہو گئے۔ میرے دوستو ان سے بچو، اس لیے کہ فتاوی رضویہ میں یہ بات ہے کہ جو صحابہ کرام یا شیخین کی گستاخی کرتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ اللہ اکبر! یہ کن کے لیے ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے اس کے بارے میں اندیشہ ہے، تو جو گالی دینے والا ہوگا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں بچنا ہے، تب ہماری نمازیں بچی رہے گی، تب ہمارے روزے بچے رہیں گے، تب ہمارے صدقات بچے رہیں گے، جب ہمارا ایمان سلامت ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقل تو ہماری یہی کہے گی کہ ایسا ہے، ان مولویوں کی بات کو چھوڑو، ہمیں اپنا رشتہ داری دیکھنی ہے، ان مولویوں کو چھوڑو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں اس نے اتنی مدد کر دی تھی، اور یہی طریقہ چل رہا ہے۔ کوئی بیمار ہوا، اپنے سنیوں نے پوچھا نہ پوچھا اور وہ دیوبندی آیا، اٹھا، ارے میں ہوں، آپ کیوں پریشان، میں آپ کو احمد آباد ہاسپٹل لے جاؤں گا، میں آپ کے پیچھے دوڑوں گا۔ کل کو ہمارا وہ بیچارہ پسمردہ سنی تھا، وہ کہے گا میں کیا کروں، مجھے کسی نے نہیں پوچھا تھا، اسی نے تو ہمارے لیے دوڑ بھاگ کی ہے۔ تو اس کو یہی پوچھا جائے کہ تمہیں یہ چاہیے، یہ دامن مصطفیٰ چاہیے، تمہیں یہ چاہیے یا راہ نجات چاہیے؟ اس لیے میرے دوستو ان کے احسانوں میں نہ آؤ۔ مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو کہو ہم بنا پنکھے ہوگا تو ہم گرمیوں میں رہیں گے، ہمارے پاس صفے نہیں ہیں، پتھر پر سجدہ ریز ہوں گے، لیکن نہ وہابی کا چندہ لیں گے، نہ دیوبندی کا چندہ لیں گے، نہ تفصیلی کا چندہ لیں گے، نہ تبرعی کا چندہ لیں گے، نہ جبریہ کا چندہ لیں گے، نہ چکرالوی کا چندہ لیں گے، کسی بھی مذہب کا ہم چندہ نہیں لیں گے، نہ ہی اس کا احسان چڑھائیں گے۔ تبھی نہ ہم کہتے ہیں بعد میں کیا کریں، اس کا احسان ہے ہم پر۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور ہماری تھوڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہم کر لیتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں توفیق دی کہ مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طریقہ معلوم ہے نہ ہے، لیکن اتنا تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے اس نے اپنی بارگاہ میں جھکا دی، یہ اس کا فضل ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے فضل کو بچا کے رکھنا ہے، ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں گے، اس لیے کہ اگر ایمان ہمارا چلا گیا تو کوئی چیز کام میں نہ آئے گی۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، سب کا نصب ہو جائے گا۔ میرے دوستو ہم کو اس پر سختی سے قائم رہنا ہے اور بد مذہبوں سے بچنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہمیں سختی سے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد مذہبوں سے ہمیں بچائے۔ ہمارے دماغ کو زیادہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اس نے اتنا احسان اتنا احسان، یہ سب دماغ میں مت لاؤ، اس کو دور رہو۔ ڈاکٹر نے بہت پہلے کہا تھا، یعنی ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عشق پر عمل کی بنیاد رکھ۔ یعنی عقل جو کہے کہ نہیں یار اپنا دوست چلا جائے گا، نہیں یار یہ تو ہماری امداد، نہیں یار ہمیں پیسہ دے، مت دیکھو، اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد مذہبوں سے ہم سب کو بچائے اور نیک راستے پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم۔ دو مصرع سلام پڑھیں۔